بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان اختر ضیاء حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پاکستان میں اتھارٹی سمجھے جانے والی شخصیت، بہت ساری کتابوں کے مصنف، ملک پاکستان سے باہر پوری دنیا میں اقبال کے اوپر حوالے کی حیثیت رکھنے والے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر سوال کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے ہی یہ 31 دسمبر آتا ہے اور سال کا اختتام ہوتا ہے اور جیسے ہی نئے سال کی شروعات ہو رہی ہوتی ہیں، اس نئے سال کے موقع پہ پوری دنیا، یورپ ہے، امریکہ ہے، بلکہ بہت ساری دنیا جو عالم اسلام بھی ہے، بہت سارے مسلمان ملک ہیں، تو وہ اس موقع پہ نئے سال کی سیلیبریشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں۔ نئے سال وہ رات 12 بجے سے شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا ہے۔ تو مغرب تو یہ کام کر رہا ہے، ان کو تو شاید یہ زیب دیتا ہے یا وہ کر رہا ہے۔ مسلمان جو ہے مغرب کی چکا چوند میں بہے جا رہے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ہر اس ایکٹ کو، کام کو پرفارم کرنا یا اس میں شامل ہو جانا، وہ اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر اس میں شامل نہ ہوئے تو شاید ہم ترقی یافتہ نہیں کہلائیں گے، پسماندہ کہلائیں گے۔ اس موقع پہ نیا سال جو ہے، اس نئے سال کو کیا ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا اس پہ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اختر ضیاء صاحب، بہت شکریہ۔ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور سوسائٹی کے ہر طبقات سے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر سوسائٹی اپنی کلچرل ویلیوز، اپنی اقدار، اپنی روایات، اپنے رکھ رکھاؤ، رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کسی ایونٹ کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے یا اپنے یہ کون کون سے ایونٹس کریٹ کرنے ہیں۔ یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، موت مرگ کے معاملات ہوتے ہیں، پیدائش کے معاملات ہوتے ہیں، سفر سے آنے جانے کے معاملات ہوتے ہیں، کامیابی ناکامی کو سیلیبریٹ یا اس کے اوپر تعصف کے اظہار کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پرائمریلی آپ کے کلچر سے متعلق ہے۔ دین آپ کے اوپر اس بات سے کوئی خاص قدغن نہیں لگاتا الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی وائلیشن ہو جس سے دین کی بنیادی تعلیمات ہرٹ ہوتی ہوں، اس پہ آ کے اثر پڑتا ہو۔ اسلام بہت ہی نیچرل انداز سے آپ کو سوشلی گرو کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے اور ایٹماسفیئر بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک بڑی بنیادی بات ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں میں نہیں الجھتا۔ مومن وہی ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں ہوتا، جو اس کی زندگی میں کوئی معنی پیدا نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی مقصدیت پیدا نہیں کرتی اور اس کی زندگی کو بریک تھرو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے رسول، آپ کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور کا امتیاز بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے اور حضور کی سیرت بھی ہے، اور حضور کی سیرت کی پیروی امت پہ لازم ہے۔ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من استوى یومہ فہو مبہون، جس مومن کے 2 دن ایک جیسے ہوئے وہ خسارے میں چلا گیا۔ یہ اس آیت کی تشریح ہے، یعنی اللہ نے آپ کو ایک شان عطا کی اور آپ نے اس شان کا فیضان امت میں تقسیم کرنے کے لیے امت کو ایک تعلیم دے دی۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری زندگی میں پیش رفت آئے، جمود نہ آئے، چہ جائے کہ پس قدمی شروع ہو جائے، رجت کا سفر شروع ہو جائے۔ نئے سال کی آمد ہو یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، دیکھیں ایکٹیویٹیز کو آپ بین نہیں کر سکتے، نئی ایکٹیویٹیز کو بین کرنا چاہیے۔ ایکٹیویٹیز کو میڈیم بنایا جا سکتا ہے پازیٹیوٹی کا۔ ہر وہ سرگرمی جو سوسائٹی میں ہو رہی ہے، آپ اس سرگرمی میں مثبت معنی ڈالیں۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں، ہم نے اپنی یوتھ کو یہ بتانا ہے، ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک مقصد لے کے وجود میں آئی ہے۔ یہ ملک ایک مقصد کا نام ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ملک ہے، اس ملک نے ہمیں پہچان دی ہے۔ یہاں سب لوگ تھے، پاکستانی کوئی نہیں تھا۔ پنجابی تھے، بلوچی تھے، سندھی تھے، کشمیری تھے، پاکستانی کوئی نہیں تھا۔ پاکستان بنا، ہم سب پاکستانی بن گئے۔ یہ ایک ترتیب ہے جو واحد اس قوم کو حاصل ہے، دنیا کی کسی قوم کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے۔ ہم نے اس پہچان کی حفاظت کرنی ہے اور اس پہچان کو مستحکم کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اس کے معنی کو نسلوں میں لے کے آنا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کم از کم اتنا کریں، آپ جو نیا سال آ رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن اس میں کمٹمنٹ کریں، اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ ہمارا یہ سال
ہماری اس قومی کمزوری کے خاتمے اور اس قومی خوبی کی پختگی پہ صرف ہوگا. آپ یہ عزم کریں. دیکھیں قائد اعظم کی جو پہلی بڑی سپیچ ہے 11 اگست کی، جس کو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، اس میں آپ حیران ہوں گے 33% اس تقریر کا کس چیز سے متعلق ہے؟ کرپشن نہیں کرنی، اقربا پروری نہیں کرنی، رشوت ستانی نہیں کرنی. 33% آف دی اسپیچ اس ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. اگر ہم نے قائد اعظم کی اسپیچ ہی کو پکڑ لیا ہوتا پہلے دن سے، نہ آج آپ کو کرپشن کے خاتمے کے ادارے بنانے پڑتے، نہ اس طرح کے کوئی قوانین کے جھنجٹ میں پڑنا پڑتا، نہ قوم کے اندر کوئی خسارہ ہوتا، نہ نقصانات ہوتے، نہ وہ مرثیہ خوانی ہوتی جس کو آج ہم صبح شام سنتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ویلیوز پہ کھڑا ہونا ہے. آپ ایک ارادہ کر لیں، کم از کم اتنا کر لیں کہ اس سال میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کروں گا کہ میری گلی گندی آلودہ نہیں ہوگی، جہاں میں رہتا ہوں وہ جگہ آلودہ نہیں ہوگی، اس کی صفائی میرے ذمہ ہے. تو یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اختر صاحب آپ حیران ہوں گے، میں نے ایسے اپنے دوست بھائی دیکھے ہیں، اس سوسائٹی کے لوگ ہیں، رات کو اٹھتے ہیں اور اپنی ساری گلی خود صاف کرتے ہیں. خود صاف کرتے ہیں، دن کو نہیں کر سکتے. ان میں کوئی 19 گریڈ کا افسر ہے، کوئی 18 گریڈ کا افسر ہے، کوئی کس گریڈ کا ہے، کوئی کس گریڈ کا. وہ صفائی کے آنے والے کا انتظار نہیں کرتے. میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ پاسبل ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہو کہ کس مٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں. یہ پاکستان ہے، دس از دی لینڈ آف دا پیورز. یہ صاحبان اخلاص کا ملک ہونا چاہیے. کچھ نہ کریں، اس ملک کے نام کے ساتھ انصاف کر لیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں. وی آر پیپل آف دا لینڈ آف دا پیورز. آپ اس ملک کے باسی ہیں جس ملک کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ یہاں وہ شخص نہیں ہے جس میں ملاوٹ ہے. کیا ایسا ہے؟ اگر ہم اتنی ٹرانسپیرنسی اپنے نام کے ساتھ نہیں پیدا کر سکے تو ذات خداوند کے سامنے کوئی آرزو لے کے آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل نو کو نئے سال کی آمد پہ 2 ارادے کرنے چاہیے. ایک پازیٹیوٹی کا، اس کے ہم نے یہ خوبی پیدا کرنی ہے، اور ایک یہ نیگیٹیوٹی ہم نے ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بڑا ہی شور و بست کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ نے دراصل ہمیں، ہماری قوم کو یہ بتا دیا کہ یہ جو پاکستان ہے جسے ہم نے حاصل کیا ہے، اس کو گندلا مندلا ہندوستان تو تھا ہی، جس کے اندر نہ ہمیں مذہبی آزادی تھی، نہ ہمیں مالیاتی آزادیاں تھیں. ہر طرف سے ایک جو کرپٹ ماحول تھا اس کے اندر ہم جی رہے تھے. تو یہ آزاد وطن جو دیا گیا، پاک صاف رہنے کے لیے دیا گیا، اور سوچوں کی پاکی بھی یہاں درکار ہے، یہاں مال کی پاکی بھی درکار ہے، یہاں پہ تہذیب اور کلچر کی پاکی جو ہے اسی کو پروان چڑھانے کے لیے ہی وطن بنایا گیا تھا. اور اگر آج وہ قدریں پروان نہ چڑھ سکی تو پھر اس وطن کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر اقبال صاحب کا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہاں میں دوسرا سوال چھوٹا سا یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی ملحق ہے. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ٹوٹل آرزوؤں کا مرکز جو تھا اس پاکستان کو بنایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرزوؤں کا ٹوٹل جو مقصد ہے وہ اسی وطن عزیز کی تکمیل اور اس بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بہتری اور بہبود کو بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش اور ایفرٹ کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوانوں کے اگر ہم پیغام ان کی زبان میں دینا چاہیں کہ تمہارے سامنے ایک نیا سال آ گیا. یورپ کا نوجوان جو ہے وہ بھی ساری رات عجیب و غریب حرکات کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرے گا. اقبال کا شاہین جو ہے اس کو اقبال اس موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو اقبال کی نظر میں نئے سال کی جو تقریبات ہیں یا نیا سال کی جو تفریحات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ اقبال کا پیغام یہاں ہمارے نوجوان کے لیے کیا ہے؟ جی ہاں بالکل جی، بڑی بات، بنیادی بات جو آپ نے کہی ہے کہ اقبال کے ریفرنس سے ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں اپنے رول کو، اپنے کردار کو. اس موقع پہ گزارش یہ ہے کہ اقبال ہمیں ایک مقصدیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اقبال ہمیں اپنے منصب اور اپنے پہچان، اپنے مقام کا شعور لینے کی توجہ، اس طرف توجہ دلاتے ہیں. خود ہی کیا ہے، یہ ایک بہت علامہ کا کمپریہنسو اور بڑا پیچیدہ تصور بھی ہے، لیکن اس کا بہت سادہ معنی یہ ہے ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، اپنے منصب کا ادراک ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے. اقبال کی نظر میں جو مسلم سوسائٹی کا نوجوان ہے اس کے کندھوں پہ مسلم سوسائٹی کی نہیں، دنیا کی ذمہ داری عائد ہے. دنیا کی ذمہ داری سرگزشتے، یہ نقطہ سرگزشتے ملت بیدا سے ہے پیدا کہ اقوام سرزمین ایشیا کا پاسباں تو ہے.
تو ہے. یہ منصب جو ملت اسلامیہ کا ہے ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. ہماری ایکٹیویٹیز اس کو ریفلیکٹ کریں. دیکھیں ہمارا قومی ترانہ, کسی بھی ملک کا قومی ترانہ آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس قوم کے اسپائریشنز کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ اس قوم کے امیج کو, اس کی آرزوؤں کو, اس کے آدرشوں کو, اس کی امنگوں کو, اس کے مستقبل کے خوابوں کو, اس کی آنے والی نسلوں کے بارے میں ویژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کسی بھی قوم کا ترانہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ ترانہ کیا ہے, یہ آپ کا کسی قوم کا امیجیٹ کلچرل فیس ہے. نہیں, ہماری ہر کلچرل ایکٹیویٹی کو ہماری اسپائریشنز کا ریفلیکشن ہونا چاہیے, اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو اس موقع پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں اس وقت. دیکھیں علم میں, حکمت میں, دانائی میں, اختیار و اقتدار میں اور خودداری کے تحفظ میں اس وقت ہم بہت تنگ دست اور پسماندگی کا شکار ہیں. ہم اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ علم میں کہاں کھڑے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں, اس وقت انفارچونیٹلی ہمارا قومی شعور اتنا زیادہ بیمار اور کمزور ہو چکا ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے قومی معاملات کے اندر انتہائی معذرت خانہ انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یقین کریں جب میں ان کو سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اگر یہی لوگ کیا ہمیں پاکستان کے وقت ہوتے تو پاکستان نہ بنانے کے ان کے پاس 100 جواز ہوتے, اور ہمارا غلام قوم کے طور پر رہنا ایک نعمت تصور کیا جا رہا ہوتا, اور خدا نہ خواستہ حکم بدہن پاکستان کا قیام کبھی وجود میں نہ آتا. وہ بڑے جری لوگ تھے, بڑے باہمت لوگ تھے, باحوصلہ لوگ تھے ہمارے بانیان, اس تحریک پاکستان کے قائدین اور پاکستان کے بانیان جو تھے, جنہوں نے اس غلامی کے دور کے اندر استعمار اور سامراج کے تمام شکنجوں کے اندر کسے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس کلمہ حق کو کہا, قوم کو کھڑا کیا اور ایک ملک کا مالک بنا دیا. ہمیں وہ اعتماد پیدا کرنا ہے اپنی قوم کے اندر, اپنے فنڈامنٹلز پہ, اپنی ویلیوز پہ. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا, تحریریں نہیں کوٹ کرنا چاہتا, لیکن آپ تھوڑا سا بھی غور کریں, دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو 20 ایسے حوالے اور ثبوت ملنے لگیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ آپ کو استدلال فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر کے رہیں اور یہ آپ کی دینی ضرورت ہے. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ مغرب کو دیکھیں تو وہاں وہ حالت ہو چکی ہے کہ وہاں خیر و شر کا معیار ان کے ہاتھ میں ہے, اور ان کا حق ہے. کیوں بھئی, انہوں نے محنت کی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ باطل از قوت پذیرت شان حق, خیش را حق می شمارت ز بطلان حق. باطل کے بعد جب طاقت آتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو حق سمجھنے لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو حق اس لیے بھی سمجھتا ہے کہ حق کمزور ہوتا ہے, وہ نافذ نہیں ہو سکتا, غالب نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے یہ باطل ہے. خیش را حق می شمارت ز بطلان حق. جب اصل حق اپنا حق ہونا ثابت نہیں کر سکتا تو طاقتور باطل اپنے آپ کو حق کے طور پہ ایزیوم کر لیتا ہے. پوری دنیا اس وقت اس المیہ کا شکار ہے. علامہ نے کہا تھا کہ فتنہ راگ دو صد فتنہ با آغوشش بود, دختر ہست کہ در مہد فرنگ است ہنوز. ایک ایسا فتنہ جس کے پیٹ سے 200 فتنوں نے جنم لینا ہے. یہ عورت جو ہے نا, یہ فتنہ جس نے 200 فتنوں کو جنم دینا ہے, یہ فرنگ کی گود میں پڑ رہی ہے. دنیا ان فتنوں کی زد میں ہے. اور حضور والا, میں آپ کو اگر تاریخ پاکستان سے مثالیں دوں, یہ ویژن تھا بانیان پاکستان کا کہ پاکستان بننے کے بعد دنیا کو ہم نے پیسفل ایٹماسفیئر دینا ہے. جب ٹائم کام ہے, میں صرف 2 منٹ میں اس چیز کو ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. جب 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہو گئی, اگر آپ قرارداد پاکستان کے متن کو پڑھیں, اس کی جو آخری کلاز ہے ایک ریکمنڈیشن ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا الگ ملک بنانے کا, تو آل انڈیا مسلم لیگ کو چاہیے کہ کچھ کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کرے جو آنے والے دور میں بننے والے ملک کا منشور ڈیزائن کرے. اور قائد نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے ایک دستور بنایا جس کا ابتدائی خاکہ پاکستان آرکائیوز میں محفوظ ہے, اب بھی محفوظ ہے. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے کہ جب دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہوگی تو اس کو بچانے کے لیے پاکستان کیا رول ادا کرے گا. ویژن دیکھیں, یہ 43 کے بعد میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور وہ جو تھا اس کو اپروو کیا لیاقت علی خان نے, پتو جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ. پھر قائد اعظم کو پٹ اپ کیا اور قائد اعظم نے اس کو اپروو کیا. بھئی یہ ہمارا رول جو تھا یہ ہمارے لیڈرز کو کلیئر تھا, اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں. اب بدنصیبی کیا ہے, اب صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک ایک نوجوان کی زندگی کے معمولات کو دیکھیں. اس نے پڑھنا بھی ہے, کھیلنا بھی ہے, کمپیوٹر بھی سیکھنا ہے, آئی ٹی کی تعلیم لینی ہے, میڈیکل سائنس, جو اس نے پڑھنا پڑھانا ہے.
اور ساتھ اپنے دوسرے ویسے کام بھی کرنے جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. اس نے واٹس ایپ کو بھی ٹائم دینا ہے, اس نے انٹرنیٹ کو بھی ٹائم دینا ہے, اس نے میڈیا ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دینا ہے. مجھے بتائیں قومی شعور کے لیے اس کے پاس وقت کہاں بچا ہے؟ وہ چیزیں آپ نے کریکولم میں رکھی نہیں ہیں, نصاب میں رکھی نہیں ہیں. آپ کو کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ آپ نے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو کھول کے رکھ دیا ہے اور آنے والے دشمن اور لٹیروں اور ڈاکوں سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. ہمارا نوجوان ایک ایسے ماحول اور ایک ایسے چوک چوراہے میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے ایک شعور دینا ہے نسل نو کو, اور اس کا بہت شارٹ کٹ کیا ہے؟ بہت شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ اس قوم کو اقبال سے متعارف کروا دیں. ماشاءاللہ. جیسے آپ اقبال سے متعارف کرواتے ہیں قومی شعور بھی پیدا ہوتا ہے. اپنی بنیاد سے قرآن و سنہ حضور کی ذات پاک سے, اسلام کی بنیادی شعائر سے ربط و ضبط, اتصال بھی پیدا ہوتا ہے, اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے, کردار بھی بنتا ہے, اور وہ ہمارے خواب جو ابھی تک صرف خواب ہیں ان کی تعبیر کا کوئی امکان بھی نکلتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محترم ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے شر و بست کے ساتھ الحمدللہ تعالی نئے سال کا پیغام بانیان پاکستان کی افکار, تحریک پاکستان کی جد و جہد کے آئینے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں, محنتوں اور بانیان تحریک پاکستان نے جو اتنی قربانیاں دیں اور توغو کی, اور اس وطن کے لیے ایک نسب العین کے لیے یہ وطن حاصل کیا, ایک مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا. آج ڈاکٹر صاحب نے اس شر و بست کے ساتھ اسی مقصد سے ہمیں روشناس کروایا ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم صحیح معنوں میں ہماری نسل نو کو فکر اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد اور ان کی فکر جو ہے اس کے مطابق قومی شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.